واقعہ سناتی ہوں، شاید آپ میں سے کچھ ٹیچرز نے پڑھا بھی ہو۔ اشفاق احمد صاحب ایک بڑے دانشور گزرے ہیں، ان کا ایک پروگرام آتا تھا زاویہ۔ ناظرین، بہت زیادہ تفصیلات کا حامل یہ ادارہ ہے۔ میں اس مختصر سی ویڈیو میں جتنی ممکن حد تک کوشش کر سکتا تھا، اس میں سے جو چیزیں آپ تک پہنچا سکتا تھا پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک مرحلہ وار اس کے جو دوسرے ملحقہ اس کے ادارے ہیں ان سے بھی آپ کے جو ہے تعارف کرواؤں۔ آئیے اب آپ کو موجودہ جو اس ادارے کی پرنسپل صاحبہ ہیں ان سے ملواتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور ان سے ملنے کے بعد مجھے جو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ یہ غریب پورا وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے تھے۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم میم صاحبہ۔ میم صاحبہ، میرے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی، اور دوسرا میرا جو سوال ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ پرنسپل اور ہیڈ مسٹرس کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غزالہ یاسمین ہے، اور میں نے یہ ادارہ نومبر 2019 میں بطور پرنسپل گریڈ 20 میں جب پروموشن ہوئی ہے تو یہ ادارہ جوائن کی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں سن 91 میں بطور ہیڈ مسٹرس پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میری سلیکشن ہوئی تھی، اور میں نے بطور ہیڈ مسٹرس اس محکمہ تعلیم کو جوائن کیا تھا۔ پھر 1997 میں میری پروموشن گریڈ 18 میں ہوئی اور میں سینئر ہیڈ مسٹرس بن گئی۔ 2005 میں میں گریڈ 19 میں پروموٹ ہوئی، اور میری تعیناتی جو ہے وہ گورنمنٹ گرلز MB گرلز ہائی اسکول لالہ موسیٰ میں ہوئی ہے، اور تقریباً 15 سال وہاں میں نے سرو کیا ہے۔ اور اس کے بعد میری گریڈ 20 میں جب سلیکشن ہوئی ہے تو میں اس ادارے میں آئی ہوں۔ اس کے علاوہ سن 2000 میں میری سلیکشن ایز اے OSD انکوائری جو ہے وہ ہوئی تھی، اور الحمدللہ میں آج تک بطور انکوائری آفیسر اپنی خدمات بھی انجام دے رہی ہوں۔ میم صاحبہ، یہ پرنسپل میں اور ہیڈ مسٹرس میں کیا فرق ہے؟ گریڈ 17 میں جب ہوتے ہیں تو وہ ہیڈ مسٹرس کہلاتے ہیں، اور یہی لوگ جب سینئر ہو جاتے ہیں اور ان گریڈ 18 میں پروموشن ہو جاتی ہے تو وہ سینئر ہیڈ مسٹرس کہلاتے ہیں، جبکہ گریڈ 19 اور 20 کا ہوتے ہیں وہ پرنسپل کہلاتے ہیں۔ ایکسپیرینس کے ساتھ، پروموشن کے ساتھ یہ گریڈز جب چینج ہوتے ہیں تو یہ نومنکلیچر جو ہے یہ بدل جاتے ہیں۔ میم صاحبہ، آپ نے بتایا کہ آپ اس وقت تک گریڈ 20 میں سرو کر رہی ہیں۔ یہ گریڈ 20 جو ہے یہ 20واں گریڈ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو جو گورنمنٹ کے سروینٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ گریڈ 20 کتنی بڑی پوسٹ ہے۔ تو اندازاً گجرات کے اندر آپ کے جو باقی خواتین ہیں وہ اس گریڈ میں کتنی ہوں گی، یا ٹوٹل 20 گریڈ کے کتنے لوگ ہوں گے؟ ضلع گجرات میں اس وقت صرف 2 خواتین جو ہیں وہ گریڈ 20 میں ہیں۔ صرف 2؟ جی صرف ایک 2۔ آپ؟ الحمدللہ ان میں سے ایک میں ہوں، اور ایک میڈم تنویر النساء ہیں جو گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سرائے عالمگیر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میل جو ہیں وہ صرف ایک ہیں۔ اچھا، میل میں نور ایک عالم ہے صاحب 20 میں؟ جی وہ سر نور عالم صاحب ہیں، جو کہ ایلیمنٹری کالج یہ قائد لالہ موسیٰ کے پرنسپل ہیں۔ اچھا، ہم ٹوٹل 3 افراد ہیں۔ 3 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ 3 ہیں۔ جی تو اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کے ساتھ لنک کریں یونیورسٹی کو، تو یونیورسٹی میں کتنے لوگ ہوں گے 20 کے اندازاً؟ گریڈ 20 کے تو بہت کام ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں لیکچر جو ہے تو 17 اسکیل ہے، پھر AP آ جاتے ہیں 18 میں، 19 میں جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر، اور 20 میں جا کے کم ہی ہوتے ہیں، 20 کے کم ہی ہوتے ہیں۔ 20 کے بہت کام ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم میں یہ کہوں گی ان لوگوں پہ ہے جو گریڈ 20 میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ میم صاحبہ، یہ غریب پورا اسکول کا اتنا ماڈرن، اتنا اچھا اسکول یہ کس طرح ممکن ہوا ہے کہ غریب پورا؟ میں تو اس لفظ سے اور اس اسکول کو دیکھ کے حیران ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گی کہ یہ لفظ غریب پورہ پہ جس پہ آپ زور دے رہے ہیں، یہ غریب پورہ ایک محلہ ہے، اور اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے
کہ آج سے 200 سال پہلے گجرات جو تھا وہ اس کے چاروں طرف دیوار تھی، اس کے 4 دروازے تھے. جو اس فصیل کے اندر رہتا تھا وہ لوگ امیر شہر کہلاتے تھے، اور جو اس فصیل سے یا دیوار سے جو باہر رہتے تھے ان کو غریب الوطن کہتے تھے. اور یہ اسکول جس جگہ پہ واقع ہے یہ وہی علاقہ ہے، اور یہاں پہ بعد میں اس محلے کا نام غریب پورہ رکھ دیا گیا. تو یہ پیسے غریب نہیں ہے، الحمدللہ یہاں پہ چاروں طرف آپ دیکھیں کروڑوں بلکہ اربوں مالیت کی جائیدادیں ہیں، تو اس کو محلہ غریب پورہ ہے. آپ کے پاس کیا ایسی سہولتیں ہیں جو والدین سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس اپنی بچیاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کو بچیوں کو یہاں پہ سہولتیں جو ہیں وہ زیادہ ملیں گی؟ کون کون سی سہولتیں ہیں؟ کسی کوئی خاص سہولتیں اگر ہیں تو؟ ہمارے اسکول جو ہے الحمدللہ شہر کے بڑے اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہاں پہ ایک تو اس کا رقبہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، 24 کنال پہ یہ اسکول ہے. یہاں پہ پراپر کھیل کا میدان ہے، اور ہمارے اسکول میں ہر قسم کی گیمز ہوتی ہیں، اور ہم بورڈ لیول تک بھی ہم جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کمپیوٹر لیب جو ہے وہ بڑی فرنش ہے ہر طرح سے. ایک ووکیشنل لیب بھی ہے جہاں پہ سلائی مشینیں ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں ان سلائی مشینوں سے یہ ہوم اکنامکس کی جو طالبات ہیں ادھر پریکٹس بھی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ لائبریری جو ہے وہ بہت بڑی ہے، 7000 کتابیں ہیں ہمارے پاس. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ 6 کلاس میں داخل ہو، اور اگر وہ 10 تک رہتا ہے تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ کتب بھی نہیں کرے، اور اگر وہ کلاس 12 تک رہتا ہے انٹر کر کے یہاں سے جاتا ہے تو 7 سال اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان 7000 کتابوں میں زیادہ سے زیادہ وہ کتابیں جو ہیں وہ ایشو کروائیں. تو الحمدللہ ہماری بچیاں جو ہیں ان میں کتب بینی کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ہمارا جو ہے ایک اعزاز ہے یہ لائبریری. میم صاحبہ، ایک بچی کے لیے ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ ایجوکیشن ویسے تو سب کے لیے ضروری ہے، اور خصوصاً بچیوں کی تعلیم جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اگر ہم ایک بچی کو پڑھائیں گے تو آپ سمجھیں کہ ہم ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیں گے. ہماری جو نسل ہے، آنے والی نسل جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی، ہمارا ایک اچھا معاشرہ بنے گا. آج کل تو ویسے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر شعبے میں خواتین جا رہی ہیں، آرمی تک میں خواتین جا رہی ہیں. تو اگر بچی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ مختلف فیلڈز کو جوائن کر سکتی ہے، اور اگر وہ گھر کے اندر رہتی ہے تو بھی وہ اپنے گھر کو بہت ہی اچھی طرح مینیج کر سکتی ہے. تو بچی کی تعلیم جو ہے چاہے وہ جاب کرے یا وہ گھر کے اندر رہے، تو دونوں لحاظ سے ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، اور ان کی تعلیم بہت ضروری ہے. شکریہ میم صاحبہ، السلام علیکم.